تفسیر ابن کثیر سورہ حج آیت نمبر 49 50 51 تین آیت ہے. آیت نمبر 49 سے او مینکائنڈ، اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو اے انسانو، یا ایھا الناس، اے انسانو، او مینکائنڈ، آئی ایم سینٹ ٹو یو اونلی ایز اے پلین وارنر. میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں صرف وارن کرنے کے لیے، انذار کرنے کے لیے، نذیر بنا کے بھیجا گیا ہوں میں. تو میں صرف وارن کروں گا، خبردار کرنا. آیت نمبر 50 So those who believe and do righteous good deeds, for them is forgiveness and rizq kareem. تو وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور نیکی کے اعمال کرتے ہیں، نیک اور صالح اعمال، ان کے لیے ہے مغفرت. مغفرت ہے ان کے لیے، یعنی پورے سب گناہ معاف ہو گئے. اور رزق کریم، یہ رزق کریم جو ہے وہ یاد رکھنا کہ رزق کریم جو ہے وہ مطلب کریم یعنی کہ بہت ہی جنرس، یعنی تو جو رزق کریم جو ہے وہ ہے جنت، جنت کے اندر کے میوے اور جنت میں جو بھی اللہ دے گا. آیت نمبر 51 But those who strive against our ayat to frustrate them, they will be dwellers of the hellfire. لیکن وہ لوگ جو بہت بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں ہماری آیات کو، یعنی اس کو مٹانے کے لیے، اس کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے، اس کو عاجز کرنے کے لیے، تو اللہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جہنم کے رہواسی ہیں. اور وہ بھی صرف جہنم نہیں، آگے جہنم، ہیل فائر. The recompense of the righteous and the unrighteous، یعنی اللہ جو بدلہ دے گا نیکوکاروں کو، متقین کو، اور ایک جو مطلب نیکی پر نہیں ہے، برائیوں پر ہے، غلطی پر ہے. اللہ said to his prophet صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا when the disbelievers asked him to hasten on the punishment for them، کہ جب کافروں نے کہا کہ ہم پہ عذاب لے آؤ لے آؤ، جلدی مچا رہے تھے عذاب کی، تو قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین، say O mankind I am sent to you only as a plain warner. تو کہو ان سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہو نا، لیکن اے انسانوں میں تو تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں صرف خبردار کرنے کے لیے، تمہیں آگاہ کرنے کے لیے. جو بھی تم غلط چیز کر رہے ہو اس کے لیے تمہیں آگاہ کیا جا رہا ہے. میننگ اللہ has sent me to you to warn you ahead of the terrible punishment، یعنی وہ بھیانک عذاب جو ہے اس کے آنے سے پہلے پہلے اللہ نے مجھے بھیجا تاکہ میں تمہیں خبردار کروں. But I have nothing to do with your reckoning، تمہارے حساب کتاب سے میرا کچھ لینا دینا نہیں ہے، یا تم کو جو بھی مطلب جزا یا سزا جو بھی ملے اس میں میرا کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے. Your case rests with اللہ، تمہارا معاملہ جو ہے وہ پورا کے پورا اللہ کے پاس ہے. If he wills، اگر اللہ چاہے، he will hasten on the punishment for you، وہ تم پہ عذاب جلدی لے آئے. اگر اللہ چاہے تو عذاب کی جلدی کرے تم پر. And if he wills، اور اگر اللہ چاہے he will delay it for you، تو وہ شاید تمہارے لیے تاخیر کرے عذاب کو لانے میں. If he wills، اور اگر اللہ چاہے he will accept the repentance of those who repent to him، تو وہ قبول کر لے، اگر اللہ چاہے تو قبول کر لے لوگوں کی توبہ استغفار اگر وہ سچ مچ استغفار کر رہے ہیں. And if he wills، اور اگر اللہ چاہے he will send astray those who are decreed to be doomed، تو اللہ ان کو گمراہی پہ ڈال دے جن کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ جہنم میں ہی جانے والے ہیں، تباہ و برباد ہونے والے ہیں. He is the one who does whatsoever he wills and wants and chooses، وہی اکیلا ہے اللہ جو چاہے وہ کرے، جو اس کی مرضی ہے، جو وہ چاہتا ہے، اور جس چیز کو اس نے
چوز کیا ہے وہ وہی کرے گا. اس کو کسی کو جواب نہیں دینا ہے اور نہ ہی کوئی اس کے اوپر ہے کہ جو اس کو حکم کرے. اللہ کی مرضی پر ہی ہے سب کچھ. لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب. یہ ہے سورہ نمبر 13 سورہ رعد آیت نمبر 41. There is none to put back his judgment. اللہ نے ایک بار جو فیصلہ کر دیا اس کو بدلنے والا کوئی نہیں. And he is swift at reckoning. اور اللہ تو حساب لینے کے اندر بہت ہی کوئک ہے, بہت ہی سوئفٹ ہے. سریع الحساب, وہ سریع الحساب. اور سریع الحساب یعنی کہ بہت ہی جلدی حساب لینے میں, پلک جھپکنے کی دیر بس. انما انا لکم نذیر مبین فالذین آمنوا وعملوا الصالحات I am sent to you only as a plain warner. میں تو تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں ایک کھلا ڈرانے والا, خبردار کرنے والا. So those who believe and do righteous good deeds, تو وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور وہ نیک اور صالح اعمال کرتے ہیں, means whose hearts believe, جن کے دل جو ہے وہ ایمان لائے, and whose actions confirm their faith. اور ان کے دل اگر ایمان لائے ہیں تو وہ جو بھی ایکشن کریں گے اپنی زندگی میں وہ ان کے ایمان کو کنفرم کرے گا کہ ہاں بالکل صحیح ہے, انہوں نے ایمان لایا ہے. یہ نہیں کہ بولیں گے نہیں ہم تو ایمان والے ہیں, ہمارا دل میں تو ایمان ہے, لیکن حرکتیں ایمان کے برعکس ہے, خلاف. یعنی حرکتیں وہ ہو رہی ہے جس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اس بندے میں کوئی ایمان ہے ہی نہیں. تو اس کی حرکتیں کیا ہے پھر؟ دل میں ایمان ہے. ہاں اگر وہ بول رہا ہے اچھا میرے دل میں تو ایمان ہے, بھائی ہم تو ایمان والے ہیں, اور حرکتیں بے ایمان لوگوں کی جیسے ہیں, تو کدھر ہے فیتھ, کدھر ہے؟ ایکشن جو ہے وہ تمہارے فیتھ کو کنفرم کرنا چاہیے. ایکشن کچھ بتا رہے ہیں, زبان کچھ بول رہی ہے, یہ کیا بات ہوئی؟ وہ تو جھوٹا انسان ہوا. پھر لہم مغفرۃ و رزق کریم, ان کے لیے ہے, فار دیم از forgiveness and رزق کریم, ان کے لیے ہے مغفرت اور رزق کریم. means forgiveness for their previous bad deeds. انہوں نے پہلے جو بھی برے اعمال کیے ہوں گے اس کے لیے ان کو معافی کی گئی, مغفرت کی گئی, and a great reward in return. اور ان کو بہت بڑا اجر دیا جا رہا ہے بدلے میں, for a few good deeds, جو تھوڑے سے نیک اعمال کیے, صالح اعمال, اس کے بدلے میں. محمد بن کعب القرازی said, when you hear Allah saying, کہ جب بھی تم اللہ کا یہ کہنا اگر سنو کہ رزق کریم, this means paradise, اس کا مطلب ہے جنت, کیونکہ جنت کے اندر ہے نا سب کچھ بے حساب اور سب کچھ بہت ہی عمدہ. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین, but those who strive against our آیات to frustrate them, اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں کے خلاف جا کے بہت بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, بہت صحیح کر رہے ہیں کہ کسی طرح اللہ کی آیت کو عاجز کر دے. مجاہد said to discourage people from following the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں کو جا کے مطلب ان کا حوصلہ, ان کی ہمت جو ہے اس کو بالکل ختم کر دیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہ کرے, اتباع نہ کرے. This was also the view of Abdullah bin Az-Zubair رضی اللہ عنہما, to discourage, لوگوں کا حوصلہ ختم کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہ کرو. ابن عباس رضی اللہ عنہما said, to frustrate them means to resist the believers stubbornly. یعنی آیتوں کو عاجز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مومنوں کو روکے رکھے کسی طرح سے اور ڈھٹائی پنے سے, ان کو کسی نہ کسی طرح ڈھیٹ پنے سے روکے رکھے. اولئک اصحاب الجحیم, they will be dwellers of the hellfire, وہ ہوں گے آگ کے جہنم کے رہواسی. This refers to the agonizingly hot fire, یعنی یہ بہت بھیانک, ایک دم بہت ہی تپش والی آگ ہے جس کے اندر بندے جو ہے وہ بہت ہی تڑپیں گے. with its severe punishment, اس میں عذاب بھی ہوں گے شدید. may Allah save us from it, آمین.
اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار یا مجیرو، آمین۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا یفسدون۔ Those who disbelieved and hinder men from the path of Allah، وہ لوگ جو خود بھی کفر کر رہے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں، اٹکاتے ہیں۔ For them، ان کے لیے ہے we will add، اللہ کہتا ہے ہم اس میں اضافہ کریں گے، torment to the torment، عذاب پر عذاب، because they used to spread corruption، کیونکہ وہ دنیا کے اندر کرپشن پھیلا رہے تھے، یعنی کہ خرابیاں پھیلا رہے تھے دنیا کے اندر، بھلائیاں اور اچھائیاں نہیں کر کے اور برائیاں اور خرابیاں پھیلانا، یعنی spread corruption۔ تو یہ کرپٹڈ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کرپشن پھیلاتے ہیں۔ اور یہ آیت جو ابھی میں نے پڑھی وہ ہے سورہ نمبر 16، یعنی سورہ النحل آیت نمبر 88 کی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، آمین یا رب العالمین۔